السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایک پرہیزگار بندہ کس طرح قتل اور زنا کے سخت ترین گناہ میں مبتلا ہو گیا اور پھر اس شخص کا انجام کیا ہوا۔ اسلام کی آمد سے قبل بنی اسرائیل میں برسیسا نامی نہایت عبادت گزار اور پرہیزگار بندہ رہا کرتا تھا۔ یہ ایک نامعلوم اور چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا تھا۔ اس شخص نے اپنے زندگی کے 60 سال اللہ کی عبادت میں گزار دیے تھے۔ سارے علاقے میں برسیسا کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ برسیسا کے گاؤں کے 3 نوجوانوں کو جنگ پر جانے کی نوبت سامنے آئی۔ ان تینوں کی ایک جوان اور خوبصورت بہن بھی تھی، لہٰذا وہ اپنی بہن کو اکیلے چھوڑ کر جانے پر آمادہ نہ ہوئے۔ وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسا شخص ہو جو ان کی غیر موجودگی میں ان کی بہن کی دیکھ بھال کرے، لہٰذا گاؤں والوں نے ان کو مشورہ دیا کہ تم اپنی بہن کو برسیسا کی سرپرستی میں چھوڑ جاؤ، کیونکہ وہ بہت متقی اور پرہیزگار ہے۔ اس مقصد کے لیے یہ سب برسیسا کے پاس گئے اور اسے لڑکی کی رکھوالی کے لیے رضامند کرانا چاہا۔ برسیسا نے یہ سارا ماجرا سنا اور پھر اپنی عبادت میں خلل اور دیگر پریشانیوں کے سبب انہیں انکار کر دیا۔ لیکن اس موقع پر شیطان نے برسیسا کے دل میں پہلا وسوسہ ڈالا۔ شیطان نے برسیسا کی نرم دلی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سے سرگوشی کی کہ اگر یہ لوگ تمہاری طرح کوئی نیک آدمی نہ ڈھونڈ سکے اور اس لڑکی کو کسی غلط آدمی کے پاس چھوڑ گئے تو اس لڑکی کی زندگی خراب ہو سکتی ہے اور تم بھی برابر کے ذمہ دار ہوگے۔ برسیسا شیطان کے اس وسوسے میں آ گیا اور اگلے ہی دن اس نے ان 3 نوجوانوں سے ان کی بہن کی رکھوالی کی ذمہ داری قبول کر لی۔ اب وہ نوجوان لڑکی برسیسا کی عبادت گاہ کے سامنے والے گھر میں رہنے لگی۔ شروعات میں برسیسا کھانے پینے اور دیگر ضروریات کی چیزیں اپنی عبادت گاہ کے باہر رکھ دیا کرتا تھا اور وہ لڑکی یہ چیزیں اٹھا کر اندر لے جایا کرتی تھی۔ ایک دن شیطان واپس آیا۔ اس نے برسیسا کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ کیوں نہ تم کھانے پینے کی چیزیں لڑکی کے گھر کے دروازے کے باہر رکھ دیا کرو، اس طرح اسے خود چل کر تمہاری عبادت گاہ تک نہ آنا پڑے گا اور وہ لوگوں کی نگاہوں سے بھی محفوظ رہے گی۔ برسیسا اس بات پر راضی ہو گیا اور کھانا پینا اس لڑکی کے دروازے کے باہر رکھنا شروع کر دیا۔ کچھ دن بعد شیطان دوبارہ برسیسا کے پاس آیا اور اس سے کہا کیوں نہ تم یہ کھانا اس لڑکی کے گھر کے اندر رکھاؤ، کیونکہ وہ اس طرح دروازہ کھولنے اور گھر سے باہر نکلنے کی زحمت سے بھی بچ جائے گی اور کسی انسان کی نظر میں آنے سے بھی بچی رہے گی۔ اس نے کھانا پینا اس لڑکی کے گھر کے اندر رکھنا شروع کر دیا۔ کچھ عرصہ گزرا تو شیطان دوبارہ واپس آیا۔ اس بار شیطان نے برسیسا سے کہا کہ وہ لڑکی دن رات اکیلے رہتی ہے، کہیں تنہائی سے اکتا کر بیمار نہ ہو جائے۔ تمہیں چاہیے کہ تم کبھی کبھی اس سے بات چیت کر لیا کرو، اس طرح تم اسے عبادت کی طرف بھی راغب کرو اور نیکی کی طرف بلاؤ۔ برسیسا کو شیطان کی یہ بات بھی بہت پسند آئی اور اس نے ایک دروازے کے پیچھے سے لڑکی سے بات چیت کرنا شروع کر دی، لیکن اس طرح گفتگو کرنے کے لیے ان دونوں کو بہت اونچی آواز میں بات کرنی پڑتی تھی اور دونوں کو کوفت ہوتی۔ اب برسیسا کو شیطان نے کہا کہ تم لڑکی کو اچھی باتیں سکھا رہے ہو اور وہ خود بھی عبادت کی طرف راغب ہو رہی ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں کہ تم اسے اس کے کمرے میں یہ باتیں کیا کرو۔ برسیسا نے شیطان کی یہ بات بھی مان لی۔ آخرکار شیطان ان دونوں کو ایک ہی چھت کے نیچے لانے میں کامیاب ہو گیا۔ کچھ دن اسی طرح نیکی کی باتیں کرتے ہوئے گزرے اور کچھ دنوں کے بعد ان کے درمیان آتش عشق بھڑکنے لگی۔ وہ نوجوان لڑکی برسیسا کو اپنے حسن، ادائیں اور جلوے دکھانے کا کوئی موقع ضائع نہ کرتی۔ ادھر برسیسا کی نگاہیں لڑکی کے حسن سے نہ ہٹتی۔ یوں چیزیں بگڑتی چلی گئیں اور وہ دونوں زنا کے عمل میں مبتلا ہو گئے۔ کچھ عرصہ اسی طرح گزرا اور پھر لڑکی حاملہ ہو گئی۔ جلد ہی اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ اب شیطان دوبارہ برسیسا کے پاس آیا اور اسے ملامت کرنے لگا کہ یہ تم نے کیا غضب کیا، یہ بچہ تمہارے گناہوں کا منہ بولتا ثبوت ہے، تم اس بچے کو قتل کر دو ورنہ لڑکی کے بھائی تمہیں قتل کر دیں گے۔ برسیسا نے اس نومولود بچے کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو اسی کمرے میں دفنا دیا جہاں وہ لڑکی رہا کرتی تھی۔ اپنے بچے کی موت کے بعد وہ لڑکی گمسم اور غمگین رہنے لگی۔
شیطان نے دوبارہ برسیسا کے دل میں خیال ڈالا کہ تم کیا سوچتے ہو کہ اپنے بچے کی موت پر کیا یہ لڑکی خاموش بیٹھے گی؟ کسی نہ کسی کو ضرور اس سے آگاہ کرے گی۔ برسیسا نے اب اس لڑکی کو بھی قتل کر ڈالا اور اسے اس کے بچے کے ساتھ دفنا دیا۔ کچھ عرصے کے بعد جب اس کے بھائی جنگ سے واپس لوٹے تو برسیسا نے انہیں بتایا کہ ان کی بہن بیماری کے سبب اس دنیا سے جا چکی ہے۔ وہ لاچار بھائی روئے دھوئے اور اپنی بہن کے لیے دعائیں مانگی اور اس کی قبر کی زیارت کرنے کے بعد واپس چلے گئے۔ برسیسا کے تقویٰ اور پرہیزگاری کی شہرت ہی کچھ ایسی تھی کہ کسی نے بھی اس پر شک نہ کیا۔ لیکن ایک دن شیطان ان تینوں بھائیوں کے خواب میں آیا اور برسیسا کے کرتوتوں کا پردہ فاش کر دیا اور ساتھ ساتھ اس جگہ کی نشاندہی بھی کی جہاں ان کی بہن اور اس کے بچے کی قبر موجود تھی۔ صبح اٹھ کر جب ان تینوں نے ایک دوسرے کو یہی خواب سنایا تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ خواب سچا ہے۔ چنانچہ تینوں بھائی برسیسا کے گھر پہنچے اور اصلی اور نقلی دونوں قبریں کھود ڈالیں جہاں سے انہیں لڑکی اور بچے کی لاش مل گئی۔ اب یہ تینوں انتہائی غضبناک ہوئے اور برسیسا کو سزا دلوانے کے لیے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ برسیسا جانتا تھا کہ اب اسے کم از کم موت کی سزا ضرور ملے گی۔ شیطان اب صرف آخری بار برسیسا کے سامنے ظاہر ہوا اور اب اس نے برسیسا کو اپنی اصلیت سے آگاہ کر دیا اور یہ مشورہ دیا کہ اگر اس سزائے موت سے بچنا چاہتے ہو تو شیطان کو اپنا آقا مان کر اسے سجدہ کر لے۔ برسیسا نے موت کے ڈر سے یہ عمل بھی انجام دے دیا اور شیطان کو سجدہ کر بیٹھا۔ اب شیطان نے برسیسا سے کہا، میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ کہہ کر شیطان چلتا بنا۔ برسیسا کو پتھر مار مار کر قتل کر دینے کی سزا سنائی گئی اور اس طرح بنی اسرائیل کا مومن اور پرہیزگار راہب کفر کی حالت میں مرا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ لائک، سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اب ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔